کسی بھی حکومت کا وزیر خزانہ جب نئے مالیاتی سال کا بجٹ پیش کر دے تو قومی اسمبلی میں اس کے بارے میں عام بحث ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی مطلوبہ بحث گزشتہ ماہ کے آخری 12 دنوں کے دوران رات گئے تک جاری رہی۔ بجٹ تجاویز پر جب تقاریر ہو رہی ہوں تو وزیر خزانہ سے یہ بھی توقع ہوتی ہے کہ وہ ایوان میں اپنی نشست پر ٹکے انہیں غور سے سنتے رہیں، اراکین کی جانب سے اٹھائے اہم نکات کو اپنی یادداشت کے لیے نوٹ کر لیں اور بحث کو سمیٹنے کے لیے ہوئی اختتامی تقریر میں ان کے ٹھوس جواب فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ شوکت فیاض ترین صاحب مذکورہ روایت کی پاسداری کرتے نظر نہیں آئے۔ وہ اس ایوان کے رکن نہیں ہیں، بحیثیت ٹیکنوکریٹ انہیں ابھی تک سینٹ کے لیے بھی منتخب نہیں کروایا گیا ہے۔ ترین صاحب کو منتخب اراکین کی اوقات کا بخوبی علم ہے۔ تخت یا تختہ والے انتخابی مارکے لڑنے کے بعد قومی اسمبلی کے رکن بنے اراکین کی کوئی وقت ہوتی تو ایک کامیاب کاروباری ادارے کے کئی برسوں تک تکڑے افسر رہنے کے بعد تحریک انصاف میں آئے اسد عمر صاحب کو وزارت خزانہ سے فارغ کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہ اس وزارت سے واٹس ایپ پیغام کے ذریعے نکالے گئے تو ان کی جگہ ڈاکٹر حفیظ شیخ تعینات ہوئے۔ موصوف کسی بھی منتخب ایوان کے رکن نہیں تھے۔ عالمی معیشت کے نگہباں ادارے یعنی IMF نے مگر ان پر اعتماد کیا۔ ان کی بدولت پاکستان کو اپنی معیشت بچانے کے لیے 6 ارب امریکی ڈالر قسطوں میں فراہم کرنے کا معاہدہ ہوا۔ وہ گزشتہ مارچ میں سینٹ کے رکن منتخب نہ ہو پائے تو اسد عمر ہی کی طرح فارغ کر دیے گئے۔ ہم سادہ لوح پاکستانیوں کی اکثریت کو گما ہوا کہ ان کی جگہ اب لاہور سے منتخب ہوئے جواں سار رکن قومی اسمبلی حماد اظہر صاحب پاکستان کے نئے وزیر خزانہ ہوں گے۔ ان کی نامزدگی تو ہو گئی مگر وزارت سنبھالنے کے چند ہی روز بعد کسی ناکام بیٹسمین کی طرح اپنی وکٹ چند ہی گیندوں کے بعد گنوانے کی وجہ سے میدان سے چلے گئے۔ ان کی چھوڑی ہوئی وزارت شوکت ترین صاحب کو سنبھالنا پڑی۔ عمران حکومت کا تیسرا بجٹ بھی انہوں نے ہی تیار کیا۔ ایک حوالے سے بینکار ہوتے ہوئے ترین صاحب بھی سیاستدان نہیں بلکہ ٹیکنوکریٹ ہیں۔ ان سے پارلیمانی روایات کے احترام کی توقع رکھنا شاید زیادتی ہے۔ بہرحال جن دنوں بجٹ تجاویز پر عام بحث جاری تھی تو ایک شام شوکت فیاض ترین صاحب خرامہ خرامہ چلتے ہوئے قومی اسمبلی میں تشریف لائے۔ انہوں نے جس سمے اپنی نشست سنبھالی اس وقت مسلم لیگ نون کے برجیس طاہر اپوزیشن کی جانب سے تقریر فرما رہے تھے۔ ان کی تقریر محض رسمی تھی۔ ترین صاحب کے پیش کردہ بجٹ کی خامیاں مہارت سے نمایاں نہیں کر پائی۔ عمران حکومت کو محض IMF کی جی حضوری کا مرتکب ٹھہراتی رہی۔ ترین صاحب ایسی تقریر بھی لیکن برداشت نہیں کر پائے۔ جیسے ہی برجیس طاہر نے اسے ختم کیا تو اسپیکر سے مائک طلب کر لیا۔ اسد قیصر حکومتی بینچوں کو نظر انداز کرنے کا رسک نہیں لیتے۔ وزیر خزانہ کو یاد دلانے کی جرات بھی نہیں دکھائی کہ پارلیمانی روایات کے مطابق انہیں اپوزیشن بینچوں کی جانب سے اٹھائے نکات کا جواب دینے کے لیے اپنی اختتامی تقریر کا انتظار کرنا چاہیے۔ شوکت فیاض ترین صاحب کو جب مائک ملا تو انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کچھ ایسے انداز میں کیا جو تاثر دے رہا تھا کہ وہ کسی عدالت کے روبرو اپنا حلفی بیان پڑھ رہے ہیں۔